کس نبی کو اللہ نے 100 سال تک موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور پروردگار عالم اپنی قدرت کا عملی نمونہ کیوں دکھاتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تائی سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا جیسے وہ شخص عزیر ہے جس کا گزر ایک بستی سے ہوا اور وہ ایسی اجڑی تھی کہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اور وہاں کے لوگ مر چکے تھے اور ان کی ہڈیاں ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا خدا ان سب کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک کی موت دے دی، پھر اس کے بعد زندہ کیا اور اس سے کہا تم کتنی دیر پڑے رہے؟ عرض کیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 سال تک پڑے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نگاہ کرو جو تمہارے ہمراہ تھیں، اور 1 صدی گزرنے کے بعد بھی ان میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ خداوند اس بات پر قادر ہے کہ جلد خراب ہو جانے والی غذا کو سال ہائے سال تک صحیح و سالم رکھے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو کیوں کر پراگندہ اور منتشر ہو چکا ہے۔ ہم تمہیں قیامت کی نشانی اور لوگوں کے لیے حجت قرار دے رہے ہیں۔ اب اپنی سواری کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں آپس میں کیسے جوڑتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ حقائق خدائی مرد کے لیے آشکار ہو گئے تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، مفسر کے مطابق اس آیت مبارکہ میں صرف ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ساتھ گفتگو کو بیان کیا گیا ہے جس میں توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس آیت میں استدلال کے ذریعے ہدایت کا پیغام دیا گیا ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی دلیل کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں۔ ظلمات سے نور کی طرف خروج کی دوسری مثال اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے جس میں معاد قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ اس میں ہدایت کا عملی اور محسوس طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تفاسیر اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اس شخص کا نام جناب عزیر تھا۔ تفسیر المیزان میں ہے کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بات کی ہے۔ ناظرین، یہ تھا عیسائی مبارکہ کا بہترین نقطہ۔ اب عیسائی مبارکہ کے بہترین پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔
نمبر 1، ماضی کی ویران تہذیب کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ان سے نئی نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، چاہے تم جانتے ہو لیکن پھر بھی سوال کرنے سے اور تجربے کے ذریعے اپنے علم کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، ایک بات کو سمجھنے کے لیے اگر 100 سال مرنا پڑے تب بھی اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 4، طویل مدت کے گزر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 5، رجعت اور مردوں کا زندہ ہونا اسی دنیا میں اور قیامت سے قبل ممکن و قابل قبول ہے۔ نمبر 6، عملی طور پر بات کو پیش کرنا دینی تعلیمات کو بیان کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 7، اگر خدا چاہے تو مضبوط اور پختہ ہڈیاں بھی گل سڑ کر بوسیدہ ہو جائیں، لیکن جلد خراب ہو جانے والی غذا پورے 100 سال تک محفوظ اور صحیح و سالم رہ جائے۔ نمبر 8، قدرت خدا کا عملی نمونہ لوگوں کی ہدایت اور سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہے، نہ کہ کھیل تماشا اور کسی قسم کی دوسری سرگرمیوں کے لیے ہے۔ نمبر 9، خداوند نے اسی دنیا میں قیامت کا نقشہ پیش کر دیا ہے۔ نمبر 10، معاد جسمانی ہے کیونکہ اگر معاد روحانی ہوتی تو ہڈیوں کی بات درمیان میں نہ لائی جاتی۔ نمبر 11، ایک مٹھی پورے ڈھیر کا پتہ دے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ظاہر کرنے والی قدرت کا ایک چھوٹا سا عملی نمونہ اسی دنیا میں پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ جب جناب عزیر نے یہ کہا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو پروردگار عالم نے انہیں 100 سال تک کی موت دے دی اور پھر دوبارہ انہیں زندہ کیا، اور پروردگار عالم اپنی قدرت کا نمونہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دکھاتا ہے، نہ کہ کھیل تماشے کے لیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔